इस प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी आपस में जुड़े हुए हैं और खारजा पॉलिसी का असर मईशत पर पड़ता है। 4 अक्टूबर को वजारत दाखिला ने 18 बैनुल-अक़वामी NGOs को हुक्म दिया कि वो 60 दिनों के अंदर पूरे मुल्क में अपने ऑपरेशन बंद कर दें। इसका मनफी असर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और बिलाहर मईशत पर भी हो सकता है। NGOs पर पाबंदी से पाकिस्तान को GS+ और FATF में भी नताइज भुगतने पड़ेंगे। बैनुल-अक़वामी NGOs की निगरानी का फैसला 2015 में नून लीग की हुकूमत के दौरान किया गया और उनसे कहा गया है कि वो नई पॉलिसी के तहत वजारत दाखिला से रजिस्ट्रेशन के लिए राब्ता करें और रजिस्ट्रेशन का मामला खजाना डिवीजन से लेकर वजारत दाखिला को दे दिया गया था। ताहम वजारत दाखिला के मुताबिक ये NGOs 6 महीने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दे सकती हैं। इन 18 NGOs में से 10 का तल्लुक अमेरिका से है और इनमें सेव द चिल्ड्रन भी शामिल है, जिसकी एबटाबाद ऑपरेशन के बाद निगरानी सख्त कर दी गई क्योंकि उन पर शक था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन की तलाश में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका के अलावा दूसरे ममालिक की जिन NGOs पर पाबंदी लगाई गई है उनमें 3 का तल्लुक बरतानिया, 2 का हॉलैंड, बाकी 4 का तल्लुक आयरलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और इटली से है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे बराए चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड यूनिसेफ की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2016 में पाकिस्तान में हर 1000 में से 46 बच्चे पैदाइश के पहले महीने में जाँ बहक हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर 22 में से एक बच्चा अपनी जिंदगी का 1 माह भी पूरा नहीं कर पाता। 23 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। जिन NGOs को काम से रोका गया है ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सैलाब, ज़ल्ज़ले और दूसरे हादसात की सूरत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर तालीम की सहूलत मैसर नहीं है वहाँ पर बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया। मौजूदा हुकूमत पहले ही लामुत्ताही मसाइल का सामना कर रही है और मईशत में इतनी जान नहीं कि वो इन मसाइल पर काबू पा सके। इसके लिए इन NGOs की मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान की माशी हालत सबके सामने है। एक तरफ कर्जों का बोझ है और दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ हमारी 1.5 माह की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान के माशी मसाइल सबके सामने हैं। इन बैनुल-अक़वामी NGOs के कई मंसूबे बंद हो गए हैं और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन NGOs को बगैर कोई वजह बताए निकलने का हुक्म दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, अगर ये इंटरनेशनल NGOs का सेक्टर बंद हो जाता है तो 34 मिलियन अफराद पाकिस्तान के अंदर जो हैं असरअंदाज हो सकते हैं। ये खासा एक बड़ी खबर है और इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बहुत चर्चा भी हो रहा है। हमारे साथ हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, सेनेट की कमेटी बराए कॉमर्स और टेक्सटाइल्स के मेंबर हैं। राना मोहम्मद अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। हुकूमत में वजीर मुमलिकत बराए खजाना आप रह चुके हैं और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर भी आप गहरी नजर रखते हैं और इसके अंदर आप बड़े क्लोजली इन्वॉल्व भी रहे हैं। इधर लाहौर स्टूडियोज़ के अंदर हमारे साथ हैं अहमद रशीद साहब, बहुत ही मशहूर मुसन्निफ भी हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं साउथ एशिया के ऊपर, तालिबान उनकी बहुत मशहूर किताब है और हाल ही में उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी रसाले के अंदर इसी इशू के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है। हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करी हैं डॉक्टर तबंदा सरोज साहिबा, एक बैनुल-अक़वामी NGO पाथफाइंडर इंटरनेशनल की पाकिस्तान में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं और वजारत दाखिला ने इनके इदारे को भी बंद करने का हुक्म दिया है। तो सबसे पहले बिंदा साहिबा आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप एक अफेक्टी हैं। जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आपके इदारे को बंद किया और कहा कि आप यहां से ऑपरेशन खत्म कर दें, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि आप सिक्योरिटी जो मामलात हैं उसके तकाजों के ऊपर पूरी नहीं उतर रही और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है कि आपके इदारे को बंद कर दिया जाए। जब उन्होंने इस तरह बंद करने का हुक्म दिया तो क्या पूरे जो तकाजे थे कानूनी वो पूरे किए थे? शुक्रिया बहुत बहुत मुनीज़ है मुझे ऑनलाइन लेने का। बात शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि पाथफाइंडर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पार्टनर है 2010 से और पाथफाइंडर का काम जो है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम गवर्नमेंट्स के साथ हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथन करते हैं माँ और बच्चे की सेहत के लिए और कॉन्ट्रासेप्शन सर्विसेज के लिए। और हम कोई भी काम अपने ओन पर नहीं करते, मिनिस्ट्रीज के साथ पॉलिसी मेकिंग वर्क और उसके बाद सर्विसेज के काड्रेज जो हैं जैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स, डॉक्टर्स, इनकी ट्रेनिंग्स करना WHO के स्टैंडर्ड्स पे ताकि ये बेहतरीन सर्विसेज दे सकें। और पाकिस्तान में जो 3 पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं उसके लिए भी टेक्निकल असिस्टेंस पाथफाइंडर ने बनाई और पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है अपने पॉपुलेशन गोल्स पूरे करने के लिए जो कि FP 2020 कहलाता है,
اس کے لیے جو روڈ میپس ہیں، کاسٹڈ امپلیمنٹیشن پلانس، وہ چاروں پروونسز میں پاتھ فائنڈر نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، گورنمنٹ کی گائیڈنس کے ساتھ، گورنمنٹ کی خواہشات کے مطابق بنائے. پاتھ فائنڈر نے ہمیشہ، تو آپ پچھلی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتی رہی ہیں اور اس حکومت کے ساتھ بھی مل کے کام کرتی رہی ہیں، آپ کا یہ بالکل. دیکھیں، پاتھ فائنڈر کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہیلتھ سسٹمز کو مضبوط کرنا، اور ہم ظاہر ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے ایک ڈیولپمنٹ مقاصد لے کر آتی ہے. ہر کوئی پاکستان کی ترقی چاہتا ہے اور ہم اس میں پارٹنرز ہوتے ہیں. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحبہ، کوئی تو جواز انہوں نے دیا ہوگا کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن بند کرنے کے لیے؟ منی سے ایکچولی جو ہمیں لیٹر ملا ہے اس میں کوئی جواز نہیں لکھا ہوا. اس میں بس یہی لکھا ہے کہ 2 مہینے میں جو ہے بزنس جو ہے وہ وائنڈ اپ کیجئے. ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت 6 ڈسٹرکٹس میں چل رہے ہیں، اور ہماری بینیفیشریز کی تعداد جو ہے وہ 1.5 ملین کے قریب ہے. اور اس میں اس کے علاوہ پاتھ فائنڈر کی اپنی ٹیم بھی جو ہے، جو کہ اس پر ظاہر ہے گورنمنٹ کے اس لیٹر سے تھوڑی سی پریشانی میں آ گئی، مگر سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ پاتھ فائنڈر نے اتنی کلوزلی گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے اور اتنی کمپلائنس کے ساتھ کام کیا ہے. جب جو انفارمیشن. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی، ہمارے ساتھ ہی رہیے. احمد رشید صاحب، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ کوئی جواز ہی نہیں تھا، کوئی وجہ ہی نہیں بتائی گئی تھی ان این جی اوز کو بند کرنے کی. اب 18 آئی این جی اوز کو پاکستان سے نکلنے کا ایک حکم دے دیا گیا ہے. اس کا یہ بتائیے کہ ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہوگی اس پہ کیا اثر ہوگا؟ اور ایف اے ٹی ایف کے پر کہتے ہیں کہ ایک شک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی جو سول سوسائٹی ہے اس کو بہتر طریقے سے آپ رویے اپنے صحیح رکھیں. ایف اے ٹی ایف کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ اور پھر ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی ہے جو پاکستان کو ایکسپورٹ، جو پاکستان کے جو انڈسٹریلس ہیں ان کو رسائی دیتا ہے یورپین مارکیٹس تک، اس پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں جی، ہر صورت سے اگر ہم یہ قدم اٹھائیں گے تو بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. ایک طرف سے تو ہماری آئسولیشن جو ہے باقی دنیا سے اور بھی بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بین الاقوامی کووننٹ سائن کیے ہیں بہت سالوں سے، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اور اقوام متحدہ کے جو ڈاکیومنٹیشن ہے، ہم ساری دنیا کے ساتھ اس کے ایک سگنیچری ہیں. اگر ہم ان کو نکالیں گے، انٹرنیشنل این جی اوز کو نکالیں گے، تو ہم مرجم ہو سکتے ہیں بین الاقوامی طور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے، آپ نے تو کہا تھا اتنے لوگ اثر ہوں گے. میرا جو فکر یہ ہے کہ ابھی اگر 18 نکالے گئے ہیں اور 30 اور کو ابھی خط ملنا ہے، تو اگر یہ سب چلے جائیں تو کم سے کم کوئی 12 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوں گے اس قدم سے. اس لیے یہ سارے این جی اوز جو ہیں یہ کام پاکستانیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. گورے یا سپروائزرز تو بہت کم ہیں، اور آج کل جو اہم این جی اوز ہیں پاکستان میں بین الاقوامی یا لوکل، وہ پاکستانیوں کے ساتھ چلتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جی ہر سائڈ سے آپ کو ابھی دھکا مل رہا ہے. ایک کہ وہ فاٹف جو ہے، فائنینشیل ٹیررزم کی جو آج کل چھان بین ہو رہی ہے، ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے پاکستان، وہ چل رہا ہے. یورپ کا جو ٹریڈ ہے، وہ ہم کو جو کنسیشنز ملے ہیں جیسے آپ نے بولا ہے، وہ کنسیشنز جو ہیں خاص طور ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پہ، ان صورتحال میں جب ہماری اقتصادی حالات اتنے برے ہیں، وہ بہت اثر ہو سکتے ہیں. تو ہر صورت پہ اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی غلط این جی او ہے تو اس کو نکالو، مگر سب کو آپ پنش کر رہے ہیں، سب کو سزا مل رہی ہے. اچھا، نعمان وزیر کھٹک صاحب، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں پشاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ سینٹ کی کمیٹی برائے کامرس اور ٹیکسٹائلز کے ممبر ہیں، تو آپ اچھی طرح اس جانتے ہیں کہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس طرح کہ احمد رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک این جی او نے گستاخی کی بھی تو پھر آپ ایک قانون موجود ہے اس کے تحت آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، مگر اتنے سارے لوگ 34 ملین لوگ جو ہیں وہ اسے افیکٹ ہوں گے. 12 بتا رہے ہیں 12 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے.
تو کیا ضرورت پڑی حکومت کو اس آج کل کے ماحول کے اندر یہ سٹیپ اٹھانے کی؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں این جی اوز ہو گئے یا آئی این جی اوز ہو گئے، آئی این جی اوز بھی کافی ایسے تھے جو اچھا کام کر رہے تھے، اسپیشلی جب کلیمیٹی ہٹ ہو جاتا ہے یا سوشل سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں، اس میں یا اور کسی پاورٹی ایریڈیکیشن کے اندر، اس کے اندر یہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹ می ریمائنڈ یو آف ایک این جی او تھا، پولیو ورکرز ہی تھے جو ایبٹ آباد میں جنہوں نے ایکٹیویٹی کی، آپ سب کے سامنے وہ بھی ہے، چلے آپ نے نام لے لیا. پھر ایک اور بھی ایسے تھے ادارے جو ناردرن پاکستان میں کام کرتے ہیں، جو یو ایس انٹیلیجنس ایجنسی کے بیسڈ ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے اندر 18 میں ان کا بھی نام آیا ہے. ایسے کافی اور سارے. تو یہ اس کا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وی ویلکم آئی این جی اوز ٹو ورک ان پراپر مینر، لیکن لائک ڈپلومیٹس ہوتے ہیں انڈر دا گارب آف ڈپلومیسی، وہ آ کر یہاں انٹیلیجنس کام کر رہے ہوتے ہیں. سملر آئی این جی اوز میں بھی اس طرح ہوتے ہیں. سو ہمارے جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں یا پولیس ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ادارے ہیں، دے آر مانیٹرنگ سچ ایکٹیویٹیز. آپ نے اپنا سارا ڈیٹا سبمٹ کیا، انٹیریئر منسٹری میں کنسرنڈ ایجنسیز کے پاس گیا، انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ 18 جو ہے نا ان کی کویشچنبل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو بند کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ آپ جو بات کرتے ہیں تو اٹس ویری رائٹ، جیسے ہمیں اور کسی سے وہ گلا نہیں ہے کہ کوئی غلط وہ نہیں کریں، ویلکم، ایوری ون از ویلکم، لیکن یہ 2 نمبر کام بیچ میں نہ کرے. تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو اٹھایا. لیکن آپ جو لوگ 2 نمبر کام کر رہے ہیں ان کے لیے قانون ایک موجود ہے، تو وہ قانون حرکت میں کیوں نہیں آ جاتا؟ اور پھر ان کو ایک جواز بھی تو دینا چاہیے نا. اگر آپ کسی کو بند کر رہے ہیں تو آپ اس کو بتائیں گے بھی کہ آپ اس کو کیوں بند کر رہے ہیں. اور ایف اے ٹی ایف کی ایک شک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو بند کریں گے تو پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ کیوں بند کر رہے ہیں اور کس لیے بند کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، جہاں تک جی ایس پی پلس کا تعلق ہے یا ایف اے ٹی ایف کا تعلق ہے، آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی ایم شیور اینڈ رائٹ اباؤٹ اٹ کہ ایسا کہیں ایف اے ٹی ایف نے کہا ہو کہ آپ آئی این جی اوز کے جو ملک کے مفاد میں نہیں ملک کے نقصان میں کام کر رہے ہیں اس کو آپ پرمٹ کریں. جو انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی ہیں ان کو انٹیلیجنس کر رہی ہیں، کچھ اور ایکٹیویٹی کر رہی ہیں جو نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، یو آر سپوز ٹو ٹیک. اگر آپ سرکاری افسر ہیں اور ان کو نہیں روکتے ہیں، یو آر فیلنگ ان یور ڈیوٹیز. یہاں تک آپ کا کام ہے کہ کامرس پر افیکٹ ہوگا، کچھ افیکٹ نہیں ہونا، ایف اے ٹی ایف پر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہونا. یہ تو بلکہ اٹس آلموسٹ لائک یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ دے کین اپلائی اگین 6 مہینے بعد، پھر کلیریفیکیشن ہو جائے گی اس کے اندر. لیکن جو کر رہے ہیں وی وڈ مسٹ ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم اینڈ ٹرمینیٹ دیم ارسپیکٹو. آپ نے کہا اتنے زیادہ جابز ہیں، کوئی اتنی زیادہ جابز نہیں ہیں. ان کے جو ریٹرنز آتے ہیں سر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ورکرز بھی ان کے پاس نہیں ہیں. نعمان صاحب آپ کو احمد رشید صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. سر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ سب کو پنش کیوں کر رہے ہیں. یہ تو جیسے فاٹا کا جو لا ہے کہ جی سارا گاؤں جو ہے وہ پنش ہوگا، وہ جو مجرم ہے وہ اکیلا پنش نہیں ہوگا، سارے اس کے خاندان پنش ہوں گے. یہ تو غلط بات ہے نا، یہ کوئی سویلائز بات تو نہیں ہے. یہ تو اینٹی، میں تو کہتا ہوں ہمارے ملک اور مسلمان کی. جی اچھا رانا افضل صاحب، یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے جاتی ہوں چونکہ جی نعمان صاحب پھر رانا افضل صاحب کو بھی انوالو کرنا ہے. جی would you like to respond quickly؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں whether it's an NGO or an INGO, there are number of INGOs and NGOs تو بہت زیادہ ہیں جو پاکستان میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں. یہ اکراس دا بورڈ FCR 40 ہم نے نہیں لگایا کہ سارے INGOs کو ختم کر دی جائے. جو سسپیشس تھے ان کو ختم کیا گیا اور کرنا چاہیے. یہ جو پہلی حکومت نے نہیں کیا انہوں نے غلط کیا. اس کی وجہ سے آپ کا جو کچھ بھی ہوا، آپ نے وہ ایبٹ آباد والا بتایا، this we must and we would always do it. We must do it. ٹھیک. رانا افضل صاحب 2015 میں پہلی دفعہ یہ سٹیپ لیا گیا، آپ کی حکومت نے سٹیپ لیا گیا، اور پہلے جو آئی این جی اوز تھی وہ اکنامک افیئرز ڈویژن میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرتی تھی، مگر پھر منسٹری آف انٹیریئر نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس اپنے آپ کو رجسٹر کریں. تو یہ معاملہ تو آپ کی حکومت نے شروع کیا، وہ کیا ایسے مسائل آپ کے سامنے آئے جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ ہم این جی اوز کو کہیں گے کہ وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ رجسٹر کریں؟ اور دیکھیے 50 این جی اوز جو ہیں اس وقت 18 تو گئیں اور 29 این جی اوز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بند کریں. کافی بڑا تعداد ہے. تو یہ ساری تو نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز جس طرح آپ کہتے ہیں ان میں ملوث تو نہیں
हो सकती, और जिस तरह के अहमद साहब कह रहे हैं कि सबकी छांटी ज़रूर आप करें मगर आप जो एक कानून है उसके तहत चलें? मुनीज़ा देखें, ये इशू सेंसिटिव है, जैसे नौमान वज़ीर साहब ने भी कहा, और एक बड़ा सिंपल सी बात है कि कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ बंद नहीं करेगी जो डेफिनेटली और बड़ी वाज़ेह तौर पे उनके मुल्क के मफाद में हो। ये कभी ऐसा कोई सोचेगा नहीं कि एक चीज़ पाकिस्तान के फ़ायदे में है और आप उसको बंद कर रहे हैं। यकीनन 2015 से पहले ये NGOs अपने आप को रजिस्टर नहीं करती थी, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं बताती थी, इनके बंदों का नहीं पता होता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश की गई, और उस डिसिप्लिन को बहुत सारी NGOs ने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक बहुत बड़ा फ्री हैंड होना चाहिए, जो फ्री हैंड शायद कोई भी मुल्क अब दे नहीं सकता। तो कुछ तो खुद वॉलंटरीली छोड़ के चली गई, कुछ को ज़ाब्ता इखलाक जो कानून बनाया उसके अंदर लाना पड़ा। एक इसमें सबसे बड़ा और पहलू है, इसके अलावा जो नौमान वज़ीर साहब ने कहा, वो जो पहलू है कि ये मुल्क जो है, गवर्नमेंट्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स, ये हमारे खाते में वो पैसे लिख देती हैं कि इतने पैसे हमने एड के तौर पे पाकिस्तान को दिए, और उनका जो ग्राउंड के ऊपर रिजल्ट होता है वो नहीं होता। अब और उनमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होती। अभी माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये हमें हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें अब अगर नहीं हैं तो हो सकती हैं, और हो भी गई हैं। और बहुत ही एक नेगेटिव पिक्चर पाकिस्तान की पेश की जाती है, जबकि इन NGOs को, जो पाकिस्तानी लोग इन NGOs में काम करते हैं, इनका फ़र्ज़ है कि उन चीज़ों को पाकिस्तान में उजागर करें और हम खुद उन चीज़ों को ठीक करें। अगर अभी हमने इस सदी के अंदर यही बता नहीं सके, राणा साहब, अगर हम ठीक कर लेते तो फिर इनकी जरूरत ही क्या पड़ती, ये भी एक सवाल उठता है। मगर मोहम्मद आमिर राणा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के डायरेक्टर हैं और मुल्क के कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर नजर रखते हैं। दहशतगर्द ग्रुपों के ऊपर इनका एक रसाला भी निकलता है। आमिर राणा साहब, जिस तरह के राणा अफजल साहब कह रहे हैं कि ये मनफी प्रोपेगेंडा भी करती हैं ये NGOs, जिसकी वजह से हुकूमत जो है इनसे ज़्यादा खुश नहीं थी। तकरीबन 50 INGOs के 18 को तो कह दिया कि आप चले जाएं, मगर बाकी 29 को भी कह रहे हैं कि आप जाएं। तो इसका क्या असर होगा पाकिस्तान के ऊपर, और आप समझते हैं कि अगर वो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं तो फिर शायद उनको रैप अप कर लेना चाहिए? देखिए, जहाँ तक असरात का ताल्लुक है वो तो यहाँ पे बात हुई है, अहमद रशीद साहब ने भी बात की है, बाकी मेहमानों ने भी की है। लेकिन मेरा ख्याल है इसको कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए कि जब INGOs और अमूमी तौर पे तमाम NGOs को एक ख़ास दायरे कार में लाने की बात की गई थी 2014 में, और ये इसहाक डार साहब का ख्याल था कि इनको एक नया रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारना चाहिए, और उनका पर्पस कोई स्क्रूटनी नहीं था, कोई सिक्योरिटी के उनको लगता था कि एक ख़ास अमाउंट जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर आ रही है, जो NGOs के थ्रू खर्च होती है, तो वहाँ से हुकूमत को उसके अंदर उसमें शेयर मिलना चाहिए, प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। हालांकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप उससे पहले भी थी, मुख्तलिफ सूबों में भी थी। KP के अंदर तो ख़ास तौर के ऊपर जो PTI की हुकूमत थी, उसके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो NGOs के, INGOs के ड्रिवन थे, डोनर बेस उनके प्रोग्राम चलते का जो प्रोजेक्ट है वो तो एजुकेशन का पूरा डिफिट ही करता है, बिल्कुल, जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती बिल्कुल है, बिल्कुल वो उसका कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन कुछ शिकायत थी हमारे सिक्योरिटी के इदारों को, कुछ NGO से मुतल्लिक शिकायत थी, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका था कि अब आप एक नया प्रोसीजर इनकी रजिस्ट्रेशन का मुतारिफ करवा रहे हैं, तो क्यों ना इनको आप इंटीरियम मिनिस्ट्री के अंदर लेके आएँ। चौधरी निसार साहब बड़े उस वक्त आगे थे, तो उन्होंने एक पूरा ताउन किया और इसको इंटीरियम मिनिस्ट्री के अंदर लेके आए। अगर ये कहना कि उससे पहले कोई प्रोसीजर नहीं था, उससे पहले थे और उसको बाकायदा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किए जाते थे जितने भी, लेकिन ये नई रजीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी तो उसके अंदर जो है इंटरवीन हुई। ठीक, आमिर साहब, हमारे साथ डॉक्टर ताबिंदा सरोज साहिबा भी हैं, पाथफाइंडर, इंटरनेशनल पाथफाइंडर की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं। डॉक्टर साहिबा, ये यहाँ पे हमारे कुछ सियासतदानों का, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो ये समझते हैं और एक परसेप्शन है NGOs के बारे में
کہ وہ پاکستان میں رہ کے ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے پاکستان کے خلاف کرتی ہیں. تو آپ کی جو این جی او ہے وہ تو ماں بچے کی صحت کے اوپر کام کرتی ہے، مگر آپ کی این جی او کو بھی بند کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو اس ایلیگیشن کو آپ کیسی دیکھتی ہیں؟ تھینک یو منیزہ. ایکچولی دیکھیں، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پوری دنیا میں وہ انسانوں سے بنتے ہیں، جس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اور میں بالکل نہیں سمجھتی کہ مجھے کسی بھی ایسی آرگنائزیشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے جس نے ایسا کوئی کام کیا ہو جو ملک کے حق میں نہ جا رہا ہو یا ملک کے خلاف جا رہا ہو. لیکن اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایک تو ہمارا کام بہت اسٹیرائل ہے، ہمارا کام بالکل نان پولیٹیکل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہیلتھ پرووائڈرز ہیں ان کے پاس اتنی سکلز ہوں اور اکوپمنٹ ہوں کہ جب ماں وہاں پہنچے، چاہے وہ پوسٹ پارٹم ہیمریج ہے جس میں جو کہ ایک جان لیوا حالت ہوتی ہے، اور اس وقت اگر ہمارے پرووائڈر کے پاس وہ سکلز نہیں ہے کہ وہ اس کی بلیڈنگ ختم کر سکے اور اس کو وہ دے سکے اس صحیح وقت پر ساری ادویات، تو میرے خیال سے وہ ایک سسٹم کا فیلئر ہوتا ہے. اور ہمارا ایجنڈا بہت بہت کلیئر ہے. اور آپ کے پروگرام کے تھرو میں اپیل بھی کرنا چاہوں گی کہ پلیز ضرور چھانٹی کیجیے. ایک آرگنائزیشن کی چھانٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کا کام ملک کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے، ملک کے نقصان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اس وقت ہم نے چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے، مگر جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ ضرور چھانٹی کیجئے، مگر بہت سارے ایسے طبقے ہیں، خاص طور پہ ایک ڈپریس طبقے ہیں جن کی لائف لائن بنی ہوئی تھی، کچھ این جی اوز اور لوکل این جی اوز کو بھی وہ سپورٹ کر رہی تھیں، ان کا بھی اب ہم ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ آئی این جی اوز کو نکال دیا گیا تو پھر ان کے اوپر بھی اثر ہوگا. اور جو 34 جس طرح میں نے آپ کو بتایا 34 ملین افراد جو ہیں اس سے بااثر ہوں گے، اس کا کوئی سلوشن ہوگا حکومت کے پاس؟ یہ سب کچھ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے 18 انٹرنیشنل این جی اوز کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 29 اور آئی این جی اوز ہیں جن کا اس وقت ان کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھیں. مگر ساتھ ساتھ جو آئی این جی اوز ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے حکومت کو اور کہا ہے کہ ہمیں کوئی جواز نہیں دیا گیا نکالنے کا، ہم کسی بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں تھے. ان میں سے بہت سی این جی اوز ہیں جو فلاح و بہبود کا کام کرتی ہیں، جس طرح ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے وہ کام کرتی ہیں، اور باقی لوکل این جی او سے بھی وہ جڑی ہوئی ہیں. مگر حکومت کا جو رویہ ہے وہ کچھ اور ہے. احمد رشید صاحب، آج صبح جو ہیومن رائٹس منسٹری سے ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں شرین مزاری صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا آئی این جی اوز ہیڈ ٹو رجسٹر گیونگ ڈیٹیلز آف فنڈنگ سورسز. If registration refused, they could appeal. If appeal rejected, they must leave, like applying for a visa to an EU state, but no appeal. You give all your bank acts, family details, job, etc. If visa denied, end of story. تو یہ ہیومن رائٹس منسٹری کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی آ گئی ہے اس حوالے سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو بین الاقوامی دنیا کیسے دیکھے گی؟ پہلے میں آپ کو ایک سوال کر دوں. ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کینسر ہاسپٹل بنایا، تو وہ کیسے بنایا؟ وہ ریاست نے نہیں بنایا، نہ صوبہ حکومت نے بنایا لاہور میں. عمران خان نے بہت سال سے پیسے اکٹھا کر کے ان نے بنایا. ان نے آخر ایک این جی او بنایا جس میں سے وہ پیسے اکٹھا کر سکتے تھے، ٹیکس فری تھا، اور وہ پیسہ باہر سے بھی آ رہا تھا پاکستانیوں سے، اور اندرونی ملک سے بھی آ رہا تھا. آخر میں ان نے ہاسپٹل بنائے، 2-3 ہاسپٹل بنائے. تو اگر ہمارے وزیر اعظم ایک این جی او کو چلا سکتے ہیں، اور جس میں اتنا ہم نے فائدہ دیکھا ہے، اعلیٰ ترین کینسر ہاسپٹل ہے پوری دنیا میں لاہور کا جو ہے، اور اب پشاور میں بھی ہے، تو اب یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ این جی اوز کیا کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ تعلیم، ہیلتھ اور عورتوں بچوں کا جو ویلفیئر ہے جو ریاست نہیں کر رہی ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہی اسی میں آتا ہے کہ اگر ریاست اپنی پوری ذمہ داری لیتا تو پھر این جی اوز کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا، دوسری آپ دیکھیں کہ جب زلزلہ آتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، جب ایسی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پہلے تو فوج آتی ہے، وہ مدد کرتی ہے پبلک کو.
مگر ان کے پیچھے پیچھے تو فوراً NGO آ جاتے ہیں. جب زمین چھنڈ ہوا تھا سوات میں تو آخر یہ کھانا پینا سارا جو خرچہ تھا لوگوں کو بچانے کے لیے وہ NGOs نے کیا. تو ہم کو بھی اب ذرا دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی NGO سیاست میں دخل دے رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے, اسمگلنگ کر رہا ہے یا چور بازاری کر رہا ہے تو اس کو آپ نکالیں, بے شک کوئی انکار نہیں کریں گے. آپ نے اب فتویٰ دے دیا 40 NGO کے خلاف جب اور کوئی وجہ نہیں بتائی ہے. یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی جواز ہی نہیں تھا. نعمان وزیر کھٹک صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جب آپ میں آئی واز دی پارلیمنٹری لیڈر ان دی سینٹ PTI کی طرف سے اباؤٹ 3 years بیک, جب بڑے PTI والے آئے سینٹ میں آئے, اس وقت برٹش ایمبیسی کے لیے اپلائی کیا میں نے, شبلی فراز نے بھی. وداؤٹ اسٹریٹ سیکٹر آئی ایم دا لارجسٹ ٹیکس پیئر بائی دا وے. ہمیں وہ برٹش گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا کہ آپ کو ویزا نہیں مل سکتا ہے. دس از واٹ ہیپنڈ وداؤٹ گیونگ اینی ریزن, وداؤٹ گیونگ اینی ریزن. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں تو یہ پہلے کہتا ہوں, I do admit yes there are number of INGOs who are doing an excellent work calamity hit ایریا میں, ناردرن ایریا میں, ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایسے تھے جیسے آپ نے کیپٹ آباد والے یا اور ایسے تھے جو انہوں نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز, ایک ہمارے ریاست کا ذمہ داری ہے کہ ان کو چیک کریں, ان کو فلٹر آؤٹ کریں, ان میں جو غلط جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے. بہت ایسے INGOs, ابھی آپ نے یہ 29 ہوا یا 18 ہوئے, ابھی شاید 29 اور ہو جائیں, لیکن دیر اباؤٹ 400+ INGOs ورکنگ ان پاکستان. ابھی تو بہت رہ گئے اور یہ ان کی جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں. آئی واز انوالوڈ ان یہ زلزلہ کے بعد جو ہو رہا تھا ریسکیو اینڈ ریکوری کا جو کام ہو رہا تھا, they were all NGOs and INGOs. And by the way, just to remind the gentleman who just said that thing, شوکت خان میموریل ٹرسٹ, اس کو آپ ڈونیشن دیتے ہیں. اٹس ناٹ این INGO, اٹس ناٹ ایون NGOs, اٹس اے ٹرسٹ. تو وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. لیکن ہم یہ کریں گے, میں نے پہلے بھی ایسا کہا, ہم ان INGOs کو اور NGOs کو بھی دیکھیں گے, ان کو رجسٹر کرائیں گے. PMLN کی گورنمنٹ نے کیا بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انٹیریئر منسٹری کے ساتھ بھی یہ رجسٹر ہوئیں گے اور اس کو وہ فلٹر آؤٹ کریں گے. سو دس ہیز ٹو ہیپن. آئی ایم سوری if someone likes it or doesn't like it, we will do this in the national interest and we must do it. اچھا رانا افضل صاحب, بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی پیج کے اوپر ہوں, مگر اس ایشو کے اوپر آپ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. اور نعمان وزیر کھٹک صاحب نے آپ کی حکومت کی تعریف بھی کر دی اور کہا بڑا اچھا کیا کہ آپ نے اکنامک افیئرز ڈویژن سے نکال کے اس معاملے کو آپ انٹیریئر منسٹر میں لے گئے اور اب آپ اس کی چھانٹی کر رہے ہیں. مگر اس طرح نکال دینا بغیر کوئی جواز دیے, اس کا ہم بتا چکے ہیں کہ کیا اثر ہوگا, اور FATF کے اوپر بھی, پاکستان کی GSP پلس سٹیٹس کے اوپر. آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم پارلیمنٹ میں اس ایشو کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کم از کم حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپیلز میں کوئی جواز تو دینا چاہیے کسی کو نکالنے کا؟ یقیناً منیز, پاکستان کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے فارنرز کو, ہم کو زیادہ ہی ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ بہت اونچے درجے کا سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی پاکستان میں ہم زیادتی نہیں کرتے. یہ ابھی کچھ عرصے سے جب پاکستان میں سیکیورٹی کے اوپر ہمیں زیادہ غور سے دیکھنا پڑا تو بہت سے لوگ ایسے بھی پکڑے گئے کہ جو NGOs کے ویزاز کے اوپر یہاں آئے اور وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں پکڑے گئے, اور یہ چیزیں پھر ساری نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آئیں اور ان کو دیکھا گیا. میں نے جو ایک پوائنٹ کیا تھا وہ شاید آپ نے پک نہیں کیا کہ ہمیں ان کی ضرورت وہاں ہے جہاں ہمیں کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو, جہاں ہمیں کوئی ایک بڑا فائدہ ہو رہا ہو. جو چیزیں بہت ہی بیسک ہیں کہ ماں بچے کو دودھ کیسے پلا رہی ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, ان ایشوز سے ہمیں اب نکل جانا چاہیے. میرا خیال ہے نہ ہندوستان اس قسم کی NGOs کو الاؤ کرتا ہے, نہ دوسرے ملک الاؤ کرتے ہیں, اور ان کے اوپر جو سرویلنس اور سپرویژن جو ہے اس کی ایک کاسٹ ہے. اور پھر یہ ملک جو ہے ہمارے کھاتے میں پیسے بھی ڈال دیتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم نے تھرو NGOs دیے.
मगर कत्ता कलामी माफ राना अफजल साहब, हम तो लोकल बॉडीज को भी फाल नहीं कर सके जो लोगों के रोज के मामलात को ठीक और दुरुस्त कर दें, तो फिर अगर हम नहीं कर सके तो जाहिर है वो जो खला है वो एनजीओ पूर करती हैं, तो फिर आप उनको भी अगर निकाल देंगे तो कम से कम आप लोगों को पहले रिलीफ तो दें। एक बच्चे के मुंह से आप जब फीडर छीनेंगे तो कुछ और तो उसको देंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़े अच्छे लोग हैं जो इन एनजीओज में पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं और उनके फेस ऑफ दी एनजीओज हैं, इनको ये काम करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट गवर्नेंस के इश्यूज हैं या हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो ठीक नहीं है, हेल्थ का बजट कम है, एजुकेशन का बजट कम है, इनके ऊपर प्रेशर ग्रुप्स बनाएं और पाकिस्तान की एनजीओ बना के उस पर काम करें, बजाय कि एक फॉरेन के आप वो हो जाएं और गवर्नमेंट के साथ। तो जहां तक आपने बात की फैटफ की, आई कैन अश्योर यू कि फैटफ के अंदर कोई इसका लिंकेज नहीं है। अगर फैटफ के अंदर इस किस्म की लिंकेज होगी तो वो तो और ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है कि दे आर जस्टिफाइंग कि बाहर से लोग यहाँ आए। दूसरी बात, जहां आपने कहा हमारी जो ट्रेड है उसके ऊपर आई थिंक उसके अंदर ये है कत्ता कलामी माफ राना साहब, और रिकमेंडेशन 8 जो है फैटफ की, मैं जरा क्लियर कर दूं ताकि व्यूअर्स को भी पता हो। रिकमेंडेशन 8 जो है फैटफ की लिखा हुआ है क्लियरली आस्क फॉर मीनिंगफुल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट विद सिविल सोसाइटी। देखें वो एक बड़ा ही जनरल किस्म की चीज है। हमारी जो एंगेजमेंट हमारी अपनी बेहतर होनी चाहिए, और वो जहां तक आपने कहा कि वो जो एक्सपोर्ट के ऊपर कोई कंडीशनैलिटीज होती हैं, वो लेबर लॉज की बेटर इम्प्लीमेंटेशन है, ह्यूमन राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन है, ये चीजें पैरेलल हैं, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे को। जहां तक आपने कहा पीटीआई और नून लीग का, तो जहां पे समझदार लोग बैठे हों, नोमान वजीर साहब जैसे, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन जहां नारे मारने वाले कंटेनर वाले लोग हों तो वहां प्रॉब्लम होता है हमारे दरमियान। अच्छा चले ठीक है। आमिर राना साहब, आपने राना अफजल की बात सुन ली। उनका ये कहना है कि जो लोकल एनजीओज हैं उनको पाकिस्तानी एनजीओज के साथ और पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलके प्रेशर ग्रुप्स बनाने चाहिए, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक ज़रूरियात होती हैं उसको पूरी करने की लोगों के लिए ज़रूर करनी चाहिए। तो व्हाई इज़ इट दैट वी नीड फॉरेन फंडिंग इन द फर्स्ट प्लेस? बिल्कुल, देखिए पहले तो ये पूरी जो बहस इस वक्त अभी हम कर रहे हैं इसमें खासी कंफ्यूज्ड है। उसमें एनजीओज़ को हम समझ रहे हैं कि शायद वो हमें ख़ास फलाही तंजीमों को हमारे जहन के अंदर हैं। इसकी कई किस्में हैं फलाही तंजीमों का, तो हमारे यहाँ पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री रही है। हमारे यहाँ हिमायत इस्लाम जैसे इदारे रहे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान की 6 से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो, जिसमें मोहम्मदन एजुकेशन फाउंडेशन, जिसमें बड़े अभी तक कॉलेजेस जो हैं पूरे पाकिस्तान में उनके चल रहे हैं, वो उसके मुख्तलिफ पैराडाइम्स हैं। उसको पहले ये समझ लेना चाहिए कि किस किस्म के इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो फिलैंथ्रोपी में है, बिल्कुल ठीक है, उस पर राना साहब के रिजर्वेशन है, कुछ और भी होंगे। फिर एक ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो हमने यूएन के जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है या बाकी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके अंदर हमने उसको साइन किए हैं, और उसके अंदर हमने कहा है कि यहाँ पे एग्री किया हुआ है कि इन एरियाज़ में हमारे कैपेसिटी गैप्स हैं और हमें मदद चाहिए। तो यूएन से मुंसलिक इदारे हैं और उनके जो प्राइवेट उनके साथ इदारे हैं जिनको हम एनजीओ या आईएनजीओ कहते हैं, तो वो आपके उन एरियाज़ के अंदर काम करते हैं। बाज़ दफ़ा वो बेशतर केसेस में बल्कि वो हुकूमत के इदारों के साथ मिलके काम करते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के। अच्छा, जी राना साहब, दैट्स अ गुड पॉइंट जी, लेकिन अगर अहमद रशीद साहब जिस तरह के 1 मिनट में मैं बता दूं, ये जो मैं कर लूँ मुख्तसर, ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अंदर ये बड़ी बात की जा रही है। उन्होंने जिन एनजीओज़ के बारे में, जिन इदारों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, ये वो एनजीओज़ नहीं हैं जिनके ऊपर हुकूमत कदगने लगा रही है। ये वो एनजीओज़ नहीं हैं जो दहशत गर्दी के अंदर या उनको माली मावनत के अंदर फ्राहम के अंदर। ओके, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आमिर राना साहब। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि ये वो एनजीओज़ हैं जो बाकी लोकल एनजीओज़ के साथ मिलके जो अवाम है, सिविल सोसाइटी है, उसकी मुख्तलिफ हेल्थ सेक्टर में और सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में मदद करती हैं। अहमद रशीद साहब, अगर यहाँ पे INGOs को इस तरह निकाल दिया जाता है इतनी बड़ी तादाद में, 50 के करीब,
تو مجھے یہ بتائیے کہ رانا افضل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی اثر خاص نہیں ہوگا FATF کے اوپر، اور شاید GSP پلس سٹیٹس کے اوپر بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے تو بالکل اگری نہیں کرتا ہوں. میرے خیال میں بہت ابھی پاکستان بہت پریشر میں آیا ہوا ہے. ابھی ہم IMF کی طرف جا رہے ہیں پیسوں کے لیے، دوسری طرف سے ہم نے یہ FATF کو دنیا کو خوش کرنا ہے FATF کے اوپر. تیسری بات، سارا جو CPAC ہے وہ پھر سے کھل رہا ہے، اور دنیا خطرہ یہ کر رہی ہے کہ پاکستان بہت ایک بوجھ اٹھا رہی ہے قرضے کی. یہ اگر یہ پورے CPAC امپلیمنٹ ہو تو اس صورتحال میں ہم نے ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو لوگوں کو، دنیا کو تیار کریں. ہمارے لیے ہمدردی ہونی چاہیے اور مدد ہونی چاہیے. ہم دوسری طرف سے ہم دھکیل رہے ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں ان کو دھکیل رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں. جیسے ایک صاحب نے ادھر ہی کہا، ہمارا کلچر میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے حرکتیں کریں لوگوں کے ساتھ. اب وہ جو سیکیورٹی والی بات ہے وہ بہت اہم بات ہے، اور وہ 7 سال پہلے آپ کو یاد ہے اسامہ بن لادن کا جو مسئلہ تھا، وہ ایک سیو دی چلڈرن تنظیم تھی، اس میں سے ایک بندہ جو تھا وہ CIA کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اب وہ تنظیم نکالی گئی. اچھا، 7 سال بعد آپ نے اب یہ شوشہ اٹھایا ہے کہ باقی سب کو نکالو. بھائی 7 سال میں کسی نے کوئی کچھ کیا ہے؟ NGOز نے کوئی کچھ کیا ہے یا جاسوسی کی ایسی کوئی چیز ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ ایویڈنس دیں ہم کو مطلب دنیا کے سامنے رکھیں کہ یہ ہم نکال رہے ہیں، اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ ان نے غلط کام لیا ہے، غلط کام دیا ہے. تو میرے خیال میں ہم بہت جلد بازی کر رہے ہیں اور ایک بہت غلط راستے پہ چل رہے ہیں اگر یہ ہم کریں گے آگے. کہ احمد رشید صاحب کا کہنا ہے کہ ہم جلد بازی کر رہے ہیں، شاید غلط ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، اور اگر کچھ غلط ہوا ہے تو آپ کم از کم اس کا ایویڈنس اور اس کے ثبوت تو سامنے لائیں، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان خود ہی اپنا نقصان کر جائے. اس پہ بات کریں گے کہ آخرکار اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر یہ بڑا آسان کام ہے کہ آپ سامنے جو ہیں شواہد لے آئیں اور اس کے اوپر کھل کے پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو. چکے یہ 34 ملین لوگوں کا سوال ہے، اس پہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے 18 NGOز کو نکلنے کا یہاں سے فیصلہ کر لیا ہے، اور 29 NGOز جو ہیں ان کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے. اگر یہاں پہ NGO انٹرنیشنل NGOز کا سیکٹر بند ہو جاتا ہے تو 34 ملین افراد جو ہیں ان کے اوپر اثر ہوگا. اور زیادہ تر یہاں پہ جو NGOز ہیں وہ لوکل NGOز کے ساتھ کام کرتی ہیں، ہیلتھ کے سیکٹر میں، ایجوکیشن کے سیکٹر میں فلاح و بہبود کا کام کرتی ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے، اور میں آپ دونوں سے کروں گی، نعمان وزیر کھٹک صاحب اور رانا افضل صاحب، جو پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے PTI اور PMLN ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، کہ اگر آپ نے ان کو نکالنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ کھل کے ایک ڈیبیٹ ہو جائے. اور جس طرح احمد رشید صاحب نے کہا، آپ سامنے ایویڈنس تو لے کے آئیں اور بتائیں کہ جی اگر آپ ان کو نکال رہے ہیں اور انہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے تو وہ ہے کیا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو میں یہ کہوں گا جی نعمان صاحب پہلے آپ. جی رانا صاحب. جی رانا صاحب. جی رانا صاحب میرا تو بالکل اس پہ یہی رہا کہ جو چیزیں ہمارے لیے بالکل اہم نہیں ہیں وہ ہمیں خود کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے اور ان کاموں کو خود کرنا چاہیے، بجائے اس طرح کے بہت معمولی کاموں کے اندر ہم فارنرز کو انوالو کریں. پاکستان کی بہت ساری ضروریات ہیں اور بہت شعبوں میں کام ہونے والا ہے. اگر ان شعبوں میں ڈائریکٹلی ہیلپ کوئی کرنا چاہے، مثلاً آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کی ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اگر اس شعبے میں آ کے کوئی سکولز بنانا چاہتا ہے، پاکستان کی سکل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرنا چاہتا ہے، جاب کریشن میں ہیلپ کرنا، بڑے ہیلدی اور پازیٹیو ایریاز ہیں. تو ہماری جو چوائس کے ایریاز ہیں جہاں پاکستان کو اشد ضرورت ہے ان میں آپ آئیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی چوائس کے ایریاز میں آئیں. رانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. پاکستان جو ہے وہ پاکستان فار ایگزامپل لیگل ایڈ نہیں دیتا. پاکستان یہاں پہ بہت سارے بچے جو ہیں پہلے ماہ کے اندر ہی
فوت ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. پاکستان میں اس کے اوپر بھی حکومت کوئی کام نہیں کرتی. تو جب تک حکومت کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتی اور یہ فیصلہ نہیں کرتی, اور آپ دیکھ لیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ اور مزید چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, کم ہوتا چلا جا رہا ہے, تب تک ہم کیا کریں گے؟ کیا وہ بچہ مرتا چلا جائے گا؟ کیا پاکستان کے اندر کسی کو فری لیگل ایڈ نہیں ملے گی؟ چونکہ برے صغیر کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جو دیتے ہیں. تب تک آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, میں آئی کم فرام دا تھرڈ بگیسٹ سٹی ان پاکستان, فیصل آباد. انڈسٹریل سٹی ہے, بہت غربت ہے, تھکلی پاپولیٹڈ ہے, رورل ٹو اربن مائگریشن ہے. مجھے کوئی کریڈیبل کام این جی اوز کا نظر نہیں آ رہا. بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ این جی اوز کو آنا چاہیے, جو ہماری چوائس کے ایریاز ہوں, جہاں ہم ان کو گائیڈ لائن دیں. ڈیفٹ کا نام دیا, بہت اچھا کام کر رہی ہے. اسی طرح کے بہت اور ادارے ہیں, جاپان کے ادارے ہیں, ذہن میں نام نہیں آ رہا, بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بہت ہی بیسک کام ہیں, ان کو اب میرا خیال ہے پاکستان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک, آئی گیٹ یور پوائنٹ. نعمان وزیر خٹک صاحب, اگر پاکستان کے اوپر ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو جو کرنٹ سچویشن ہے, جہاں پہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اکنامک کرائسس کی طرف چلے گئے ہیں, آج ڈالر جو ہے 134 روپے کا ہو گیا ہے, اور آپ مزید جو ہے اپنے بجٹ کے اندر, ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر کٹوتی کر رہے ہیں, تو کہاں سے پھر پاکستان مدد کرے گا اپنی عوام کی؟ یو رائٹ منیزہ, یہ جو ہے اکنامک سچویشن پاکستان کی بڑی پیتھیٹک. پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے 220 بلین سے کم کر 550 بلین میں آ گئے. اوور آل جو ہمارا حالات سرکولر ڈیٹ یا جو لاس, اس کو سکین ڈیٹ غلط لفظ ہے, 1200 بلین کا وہ ہے. کوئی ہمارے 1100 بلین ہمارے اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں, 186 وہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. کوئی 1400 بلین ہم نے پچھلے سال نوٹ چھاپ دیے. یہ سارا کچھ 2800 بلین کا ہمارا 2800 بلین کا ہمارا جو ہے نا ڈیفیسٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہے. ہیومنگس ٹاسک. مگر اب تم اس سچویشن میں ہیں, تو اگر اس کے اندر آپ مزید سول سوسائٹی کا گلا گھونٹیں گے تو وہ تو پھر آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ وی ہیو ٹو ٹیک دی ہیلپ آف ویریس فرینڈلی کنٹریز, اور یہ باقی جو آئی این جی اوز ہیں یا این جی اوز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اس سے ہم نے ہیلپ لینی ہے. لیکن ایک میں آپ کو کلیئر کروں, جو آپ نے کہا نا کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر سول سوسائٹی کا آپ نے پڑھ کر سنایا. سول سوسائٹی مینس سول سوسائٹی آف پاکستان, ناٹ انٹرنیشنل سول سوسائٹی. ہم نے سول سوسائٹی کے پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو سے ہر پالیسی میں بات کرنی, ڈسکشن کرنی, اور اس کو چیز ہم نے اس کے آگے چلانی ہے. بٹ جو ہم نے یہ جو کیا نا, آپ نے کیا جن کے اگینسٹ 18 کو نکالا, 29 اور انڈر واچ لسٹ ہیں, ان کی یس یو رائٹ, وی مسٹ گیو دیم اے پراپر ہیئرنگ اینڈ ٹیل دیم کہ یہ آپ کی یہ غلط چیزیں تھیں. مے بی دے کم ود سم ٹروتھ. لائک آئی نو آرگنائزیشن آئی این جی او ہے, امریکن بیس آئی این جی او ہے, اس نے میں اسکردو میں دیکھا ناردرن ایریا کہ ان کے 70 اسکول ہیں, 70 اسکولز. میں اس کا جب یہ میں نے سنا, مجھے ان کا خیال ہے کیونکہ دیٹس ہیڈڈ بائی پاکستانی جو میرے ساتھ ایئر فورس میں ہوتا تھا, وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے, ہی از دا چیئرمین آف دیٹ آرگنائزیشن, وہاں یو ایس سے فنڈنگ کرتا ہے. وہ 70 اسکول کے میں نے کہا کوئی ہزاروں بچے ہو جائیں گے, وہ تو کیا کام سے, وہ تو نکل گئے. تو یہ چیزیں بھی مسٹ آپ ٹھیک کہتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں شاید نعمان صاحب, آپ کی حکومت میں شاید اس ایشو کے پر نظر ثانی ہو؟ دیکھیں, یہ افیکٹ نیچرلی پڑتا ہے ہمارے صرف جو سیلریڈ لوگ جو کام نہیں کر ان پر نہیں, جو اس کے ساتھ افیکٹیز ہیں, جو مطلب ہیلتھ میں کام کرتا جو ہو رہا تھا یا ایجوکیشن میں ہو رہا تھا, وہ بچے جو ہو جائیں گے, اسکولوں سے نکل جائیں گے. کہہ دینا ویری سمپلی کہ یہ سرکار چلائے گی, اور سرکار اپنے اسکول نہیں چلا سکتی تو یہ اسکول کیا چلانا شروع کر دے گی. تو یس وی ہیو ٹو لسن ٹو دیم, اس کو کرنے کے بعد پھر آگے چلیں. سو یو تھنک کہ اس کے پر نظر ثانی ہونی چاہیے. تو نعمان وزیر خٹک صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, کم از کم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حد تک اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے. مگر احمد رشید صاحب یہ بتائیے کہ اب تو یہ سٹیپ لے لیا گیا ہے, اور ایک پرسیپشن بھی ہے کہ جی این جی اوز, انٹرنیشنل این جی اوز یہاں پہ بڑا اچھا کام نہیں کرتی ہیں. اگر اب ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو معاشی طور پہ پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا, اور کیا فورن پالیسی کے اوپر کیا اثر ہوگا, یہ اب بتائیے. دیکھیں, معاشی طور پہ بہت اثر ہوگا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آئی این جی اوز کو نکالنے کے بعد لوکل جو این جی اوز ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں
वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा और आ चुका है। बहुत सी हमारी NGOs हैं, ख़ासतौर ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं, जिन पे 4-5 दफ़ा इंटरोगेशन हुई है कि आप काम सही कर रहे हैं या काम सही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब बहुत से लोग जो अभी काम कर रहे हैं NGOs में, वो निकल आएंगे, वो कहेंगे हम इतना प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि जो फॉरेन फंडिंग है NGOs को, वो भी रुक जाएगा। बहुत से मुल्क हैं जो पाकिस्तान को एड देता है जो सरकार को नहीं जाता है, इसलिए इतनी वेस्टेज होती है गवर्नमेंट में कि ये एड जाता है NGOs को। तो वो एड बल्कि गवर्नमेंट को नहीं देंगे वापस, वो बंद ही कर देंगे। तो आपका हर सूरत पे आपका नुकसान होगा। और फिर आखिर में तजारत और जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपकी जो इमेज है बाहर मुल्कों में कि आप एक गरीब मुल्क हैं, आप IMF से लोन ले रहे हैं और दूसरी तरफ से आप NGOs को निकाल रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज़ हैं। सबसे बड़ी बात जो आपकी है कि ये पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों नहीं हुई है। ये खुफिया तौर पे ऐसे हो रहा है जैसे कोई नोटिस नहीं करे कि ये हो रहा है। ये ऐसे क्यों हो रहा है जब हमारी पार्लियामेंट में? बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अहमद रशीद साहब, राना अफजल साहब, नुमान वजीर खटक साहब, आमिर राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था और डॉक्टर ताबिंदाज सरोज साहिबा ने भी मुझे ज्वाइन किया था। तो नाजरीन, पाकिस्तान ने जो भी कदम लेना है तो मुशावरत के साथ लेना है, छांटी करके लेना है, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस करके लेना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो इसकी जमहूरियत का एक बहुत अहम हिस्सा है। और अगर किसी भी मुल्क के अंदर सिविल सोसाइटी कमज़ोर हो जाती है तो उसके जो अवाम है वो बहुत असरअंदाज होती है और बहुत सफ़र करती है। इसलिए जो भी अब कदम उठाएं, सोच समझ के उठाएं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।